السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ عورتیں نماز میں پاؤں کیسے رکھیں گی، سجدہ کیسے کریں گی، اس کی تفصیل بتا دی جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ جو ممالک ہیں ان میں عورتوں کو نماز پڑھانے کے الگ طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے۔ سب سے پہلے جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے کہتے ہیں جی عورت سینے کے اوپر یعنی سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے اور مرد کانوں کے برابر اٹھائیں۔ حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں طریقے ذکر ہیں، چاہے مرد بھی سینے کے برابر اٹھا لیں اور چاہے عورتیں بھی کانوں کے برابر اٹھا لیں۔ پھر ہاتھ باندھتے ہوئے کہتے ہیں عورت سینے پہ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے۔ حالانکہ ناف کے نیچے والی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، ان سے مروی کی گئی ہے تحت السرہ، اور انتہائی ضعیف اور کمزور قسم کی حدیث۔ اس کے مقابلے میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے، علی صدری ہی اپنے سینے پہ رکھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورت سینے پہ رکھیں، مرد نیچے رکھیں۔ اسی طرح رکوع سجود کے فرق بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں مرد و عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی عورت پردہ ہے، وہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ سب فضولیات ہیں۔ آپ حرمین شریفین میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائیں، وہاں آپ دیکھیں گے پوری دنیا کی عورتوں کی نماز الگ طریقے سے ہوتی ہے، اسی طرح بھی ہو بہو جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کی عورتیں پتہ نہیں کیسے زمین سے چمٹ کے پاؤں بچھا کے پیٹ جو ہے وہ اپنی رانوں کے ساتھ لگا کے نماز پڑھتی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ فرمایا کتے کی طرح بچھ کے نماز نہ پڑھے، پاؤں بچھانا، ہاتھ بچھانا، اور آپ نے حکم دیا اور عمل بھی کیا کہ سجدے میں اس کے ہاتھ علیحدہ ہونے چاہیے، رکوع میں ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے، پوری حدیثوں میں مکمل وضاحتیں مطلوب ہیں اور موجود ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔